بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں ایک چیل انسانی بچے کو کیوں پالتی ہے، ایک گدھ انسانی بچے کو کیوں پالتا ہے اور کیسے پالتا ہے، کس وجہ سے پالتا ہے۔ تو دوستو اسی کو ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو لائک کر چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ تو دوستو ایک گاؤں میں ایک باپ تھا اور اس کی 2 بیٹیاں تھیں، اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ جتنے بھی پریوار سب ہنسی خوشی رہتا تھا۔ دوستو اس ٹائم پر بچوں کو کوئی بھی پیار نہیں کرتا تھا، زیادہ تر جو بھی پیار کرتے تھے وہ اپنے لڑکوں سے پیار کرتے تھے، لڑکی کو کوئی بھی پیار نہیں کرتا تھا اور انہیں زندہ دفنا دیا جاتا تھا۔ دوستو وہ جو ان کا باپ تھا اس کی 2 بیٹیاں ہی تھی پہلے سے، اور وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے اب تو اپنے میکے جا تو رہی ہے، لیکن اس بار بھی اگر تو بیٹی لے کر آتی ہے تو میں تجھے بھی ماروں گا اور تیری بیٹی کو بھی زندہ دفنا دوں گا۔ وہ لڑکی جو بیوی ہوتی ہے اس کی، وہ کہتی ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں تو رہی ہے، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جو نوازے۔ تو اس کا شوہر کہتا ہے مجھے نہیں پتا، بس مجھے تو لڑکا ہی چاہیے اس بار۔ تبھی پھر وہ اسی بات کا خوف رکھتے ہوئے اس کی وائف جو بیوی ہوتی ہے وہ اپنے میکے چلی جاتی ہے، اور اللہ اس بار بھی اسے بیٹی ہی نوازتا ہے۔ بیوی بہت زیادہ ڈر جاتی ہے، کہتی ہے اب یہ ہم دونوں کو ہی مار دے گا، اب ہم کیا کریں۔ تبھی جو اس کی بیوی ہوتی ہے وہ اپنی بیٹی کو ایک ٹوکری میں بند کر ندی میں بہا دیتی ہے۔ جب وہ ندی میں بہا دیتی ہے اور اپنے گھر چلی جاتی ہے، دل پر پتھر رکھ کے اس نے ندی میں بہا تو دیا تھا، لیکن اسے ٹینشن اسی بات کی ہو رہی تھی میری بیٹی کہاں جائے گی، کیسے کیا کرے گی۔ تبھی پھر ایک مچھوارا ایک جگہ مچھلی پکڑ رہا تھا، وہاں پر اسے ایک ٹوکری بہتی ہوئی دکھتی ہے۔ وہ اسے پکڑتا ہے اور دیکھتا ہے ارے اس کے اندر تو ایک لڑکی ہے۔ وہ بھی بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور ندی کے کنارے اسے رکھ دیتا ہے ایک طرف اور دیکھنے لگتا ہے۔ اتنے میں ایک چیل ایک گدھ آتا ہے اور اسے اٹھا کر اپنے گھونسلے میں پیر پر لے جاتا ہے۔ تو دوستو اللہ کی قدرت دیکھیے، ایک گوشت کھانے والا پرندہ ایک لڑکی کو اتنی پیار سے دیکھ رہا ہے اور اسے اپنی ماں کا پیار دینے کو سوچ رہا ہے۔ تبھی ایسے ہی روز گزرتے رہتے ہیں اور بیٹی بھی بڑی ہوتی رہتی ہے۔ جب وہ گدھ تھا وہ جاتا ہے اور کہیں سے کوئی کپڑے اپنے سکھانے رکھتا ہے، وہاں سے اس کے کپڑے لے آتا ہے، تیل شیشہ وغیرہ اور سب اپنی بیٹی کی ضرورت کا سامان لاتا رہتا ہے۔ دھیرے دھیرے اس کی بیٹی بھی بڑی ہو جاتی ہے، اور تبھی وہ اپنی بیٹی کو بتاتا ہے جب بھی تمہیں میری یاد آئے، جب بھی تمہیں کہیں مجھے بلانا ہو، میری ضرورت ہو، تم یہ گانا گا لینا، ماں او میری ماں۔ اور پھر ایک طرف گدھ کو اپنی بیٹی جوان ہونے کا بھی ڈر رہتا ہے، اس کی شادی کیسے ہوگی اور کہاں ہوگی۔ اسی دن اسی درخت کے نیچے ایک آدمی آیا اور اسے دیکھ کر گدھ نے اس سے کہا کیا تم میری بیٹی سے شادی کرنا چاہو گے۔ وہ حیران تو ہو گیا، پر اس کی بیٹی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، اس نے بھی ہاں کہہ دیا، پر میری ایک شرط ہے، میری 3 بیویاں ہیں اور اسے میں بہت پیار سے پالوں گا، لیکن یہ مت سوچنا کہ پیار سے نہیں پالے گا، اس کی 3 بیویاں ہیں پر میری یہی شرط ہے۔ تبھی پھر وہ گدھ بھی مان جاتی ہے اور اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیتی ہے۔ وہ سوداگر تو اس بیوی کو لے جاتا ہے، پر اس کی باقی کی جو 3 بیوی تھیں وہ اس سے بہت ناراض ہوتی ہیں، اور وہ اسے کوئی ڈھنگ سے کام بھی کرنے دیتی ہیں، اور اس کی نظروں میں جو ان کا شوہر ہوتا ہے اس کی نظروں میں اس چھوٹی بیوی کو برا بنوانے کی کوشش کرتی ہیں۔ لیکن بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں۔ جب شوہر ایک بار اپنے کام سے باہر جاتا ہے تو وہ کہتی ہیں جا اور کھانا بنا۔ تب جو سب سے چھوٹی بیوی ہوتی ہے جو گدھ کی بیٹی ہوتی ہے وہ جاتی ہے اور اپنی ماں کو پکارتی ہے۔ جب اس کی ماں وہاں پر آتی ہے، گدھ جب وہاں پر جاتا ہے تبھی پھر وہ اس سے پوچھتی ہے کہ کیسے کھانا بنے گا، کیا ہوتا ہے یہ کھانا آج سے پہلے ہو۔ اس نے تو اس بارے میں کچھ جانا ہی نہیں تھا۔ گدھ اسے سب کچھ بتا دیتا ہے اور وہ بنا دیتی ہے، لیکن وہ 3 بیویاں اس چھوٹی بیوی کو ہر ٹائم ستاتی رہتی ہیں اور پریشان کرتی رہتی ہیں۔ ایک بار جو سوداگر کی سب سے چھوٹی بیوی تھی وہ اپنی ماں کو بلا رہی تھی، وہی والا منتر پڑھ کے ماں او میری ماں۔ جب وہ بلاتی ہے
तभी फिर गिद्ध आ जाती है और गिद्ध जब आ जाती है वो उससे ऐसे ही कुछ सवाल या जवाब पूछती होती है, पर बाकी की जो 3 बीवियाँ होती हैं वो उसे देख लेती हैं और उन्हें पता भी लग जाता है ये क्या कहकर अपनी माँ को बुला रही है। तभी फिर वो भी उसी को पढ़ती हैं, माँ ओ मेरी माँ। गिद्ध वहाँ पर आ जाती है और वो 3 बीवियाँ मिलकर गिद्ध को मार देती हैं, लेकिन गिद्ध की जो बेटी होती है उसे अभी तक पता नहीं होता है मेरी माँ मर चुकी है। आगे से जब भी उसे परेशानी या दिक्कत होती है तो वो कभी भी आती नहीं है उसकी माँ, क्योंकि वो तो मर चुकी थी, वो कैसे आ सकती थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। जो छोटी बीवी होती है उस शौहर की, वो रोने लगती है कमरे में जाकर, पर शौहर तो कहीं अपने काम से बाहर गया हुआ होता है। पर जो बीवी थी, बाकी की 3 बीवी थी, उन्हें अभी भी ज़रा सा ही फर्क नहीं पड़ा और वो जाकर बाजार में एक गरीब आदमी को बेच आती हैं। वो भी खुशी खुशी ले लेता है, क्योंकि उसकी भी बीवी नहीं होती है गरीब होने की वजह से, और ये सुंदर भी बहुत थी। जब बेच देता है तो जब वो गरीब था वो कहीं काम से बाहर गया हुआ होता है और सौदागर नाव से आ रहा होता है। सौदागर आवाज़ तो सुन लेता है, ये कमरे में कोई तो रो रहा है इस घर में। जब वो जाकर देखता है तो कहता है तुम मेरी सबसे छोटी बीबी हो, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी फिर वो जितना भी माजरा होता है सबसे छोटी बीबी रो रो के बता देती है कि मेरी माँ को पता नहीं आ क्यों नहीं रही है, मेरी माँ शायद इन लोगों ने मेरी माँ को मार दिया है। तभी सौदागर उसे एक जगह छुपा देता है और अपने साथ अपने घर ले जाता है। जब घर ले जाता है तो वहाँ पर उसकी बीवियाँ देखती है कि हमारा शौहर आ गया है। वो तैयार होकर बाहर आती हैं उनके लिए और देखती हैं हमारे लिए बहुत सारे गिफ्ट और सामान भी लाया है। तभी फिर ऐसी वो जाकर पूछता है मेरी सबसे छोटी वाली बीवी कहाँ है, तो वो कहती है वो तो अपने मायके गए हुए होता है। तभी शौहर कहता है अच्छा ये गिफ्ट तुम्हें चाहिए, जितने भी मेरे पास जितने भी ये तोहफे हैं मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें इन पे चलना पड़ेगा। वो कहती है कैसी शर्त पर। उनके आंखों पर पट्टी बांध देता है और उन सबको आग में फेंक देता है। तभी फिर वो अपनी छोटी बीवी के साथ आराम से रहने लगता है।